معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے ایک خوبصورت قدیم کلچر کی روایت ہتھ چکی کے متعلق۔ ناظرین، روز اول سے روٹی بنیادی خوراک سمجھی جاتی ہے۔ در حقیقت ہمیشہ سے انسان کی سب سے بڑی ضرورت اپنے لیے روز کی روٹی حاصل کرنا رہی ہے۔ انسان ہر طرح کے کچے اناج کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے اسے اس وقت ہضم کرنا آسان ہوتا ہے جب اناج کو آٹے میں تبدیل کر کے پکا لیا جاتا ہے۔ اناج کو آٹے میں تبدیل کرنے کا سادہ طریقہ اسے اوکھلی یا کنڈی میں کوٹنا اور پیسنا ہے، مگر یہ بہت زیادہ وقت لینے والا اور مشقت بڑا کام ہے۔ لہٰذا انسان نے ہاتھ سے چلنے والی مشین یعنی ہتھ چکی ایجاد کی، جس سے اناج سے آٹا بنانے کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ یہ ہتھ چکی گھر کی لازمی ضرورت ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو پوری گلی یا محلے بھر میں کسی ایک ہی گھر میں ہوتی تھی، اور اس خوش نصیب باغوان کا ویڑا پورا دن آباد رہتا تھا۔ کسی زمانے میں جہیز میں بھی دی جاتی تھی، تاکہ بیٹی کو یاد رہے کہ اس کا کام گھر کا چولہا چوکا سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ کسی وقت میں خواتین روز صبح سرگی کے تارے کے ساتھ اٹھ کر دن بھر کی ضرورت جتنا آٹا بھی تازہ ہی پیسا کرتی تھی۔ اسی ہتھ چکی پہ جوں، مکی، باجرے اور چاول کے آٹے کے علاوہ لال مرچیں اور نمک وغیرہ بھی پیسا جاتا تھا۔ سردی کا آغاز ہوتے ہی اس چکی کی مشقت بڑھ جاتی۔ پنجیریوں کی دالیں اور سردیوں کی خاص سوغات چاول و السی کی پنیوں کا آٹا بھی اسی چکی پر پستا تھا، اور قیدیوں سے مشقت لینے کے لیے بھی یہی چکی پسوائی جاتی تھی۔ ہتھ چکی کے دو برابر پتھر کے پارٹ ہوتے تھے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوتے تھے۔ اوپری پارٹ کو گھمانے کے لیے اضافی طور پر اس پر ایک ہتھی اور ایک بند مٹھی جتنا سوراخ ہوتا تھا۔ یہاں سے اناج اور پیسنے والی اجناس مٹھی بھر کر گرائی جاتی تھی، اور جب اوپر والا پتھر نیچے والے پتھر پر گھومتا تو اناج کے دانے دونوں پتھروں کے درمیان اچھی طرح سے پیس جاتے تھے۔ عام طور پر دو عورتیں چکی کے اوپری پتھر پر لگے ہینڈل کو پکڑ کر آمنے سامنے بیٹھ جاتی تھیں تاکہ باری باری اوپر والے پتھر کو گھماتی رہیں۔ دوسرے ہاتھ سے دونوں میں سے ایک عورت اوپر والے پتھر کے سوراخ میں دانے ڈالتی جاتی تھی، اور دوسری عورت چکی کے اطراف میں بچھائے گئے کپڑے یا ٹرے سے آٹا جمع کرتی جاتی تھی۔ قدیم وقتوں میں چکی کی آواز کو پرسکون اور خوشحال زندگی کی علامت خیال کیا جاتا تھا، اور اس کی آواز کے نہ ہونے کو ویرانی و غربت کی عکاسی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم آج کل کے ترقی یافتہ دور میں روٹی بنانے کے لیے استعمال ہونے والا آٹا مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی خودکار مشینوں کے ذریعے تیار کیا جانے لگا ہے، اور ایک خوبصورت قدیم کلچر کی عکاسی کرنے والی روایت ہتھ چکی دم توڑ چکی ہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔